إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے اس زندگی میں خوشی اور مسرت کے حقیقی مواقع رکھے، اور انہی میں سے ایک عظیم موقع یہ ہے کہ ایک مسلمان بیٹا اور ایک مسلمان بیٹی نکاح کی مقدس چھتری کے نیچے ایک نیک کنبے کی تشکیل کا آغاز کرے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ہم اپنی ایک پیاری بیٹی اور عزیز بیٹے، ان کے لیے اسی مقصد کی خاطر اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری پیاری بیٹی اور عزیز بیٹے، ان کے کنبے کا یہ آغاز ان کے لیے بابرکت ہو۔ نکاح اللہ رب العالمین کے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایک عظیم بابرکت نعمت ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، ان میں سے چند ایک باتیں شمار کر کے اللہ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں، اور ہر بات کے لیے کتاب و سنت میں یا صرف قرآن پاک میں یا صرف سنت میں دلیل یا دلائل موجود ہیں، لیکن اختصار کی وجہ سے صرف اشارات کی زبان میں شمار کر کے میرے ساتھ سماعت فرمائی۔ پہلی بات، نکاح جس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس میں حضرات انبیاء، گروہ رسل، ان کی سنت کی پیروی ہے۔ حضرات انبیاء اور گروہ رسل علیہ السلام، اللہ کریم نے ان کی بیویاں، ان کے نکاح، ان کا تذکرہ
اپنے کلام پاک میں خود فرمایا ہے۔ نمبر 2، سید الخلق امام الانبیاء صلوات ربی وسلام علیہ، ان کا یہ مبارک طریقہ ہے۔ نمبر 3، نکاح، جو سنت کا لفظ بولا جاتا ہے اس کا معنی طریقہ ہے، نکاح ایک فریضہ ہے۔ اور کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہمارا ایک عزیز بیٹا اور پیاری بیٹی آج اس فریضہ کے ادا کرنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ نمبر 4، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کے لیے موقع میسر ہو اس میں تاخیر کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 5، کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں عرش والے رب نے ان کی مدد کرنے کی ضمانت دی ہے، اور ان میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کی توفیق سے پاک دامنی کے لیے نکاح کا اہتمام کرتا۔ نمبر 6، نکاح نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 7، جب کوئی جوڑا اللہ کے فضل و کرم سے نکاح کی مبارک چھتری کے نیچے آتا ہے تو رب ذوالجلال ان کے آدھے دین 50% دین کو مکمل فرما دیتے ہیں۔ نمبر 8، آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ قلق، اضطراب اور آج کی تعبیر میں ٹینشن ہے۔ رب کریم نے نکاح میں مسلمان جوڑے کے لیے اطمینان و سکون کا سامان رکھا ہے، ٹینشن کا علاج رکھا ہے۔ نمبر 9، قرآن و سنت میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ نکاح رزق کے حاصل کرنے کی ایک چابی ہے۔ نمبر 10، امت کی تشکیل وہ نکاح سے ہے۔ نکاح اس کی بابرکت صورت ہوگی، امت قائم اور دائم رہے گی۔ رب کریم نے اپنی اس نعمت کا ذکر 14واں پارہ سورہ النحل آیت شریفہ 72 میں کیا ہے۔ اور نکاح یہ وہ مبارک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے جو نیک اولاد آئے گی روز قیامت، امت کی کثرت ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے۔ تو نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کے اسباب میں سے ایک سبب ٹھہرا۔ نمبر 12، نکاح کی چھتری میں، نکاح کی چھتری کے نیچے جو کنبہ تشکیل پاتا ہے اور جو ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ کا نام دیا۔ یعنی جس طرح صدقہ و خیرات کرنے سے، جس طرح صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح ازدواجی تعلقات کے کرنے سے رب العالمین جوڑے کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ انہی 12 اشارات کی زبان میں فوائد و برکات، ان پر اتفاق کرتے ہوئے آئیے گفتگو کا دوسرا حصہ، اور اسی پر بات انشاءاللہ ختم ہوگی، اس کا ذکر
سنتے سناتے ہیں، شاید اللہ کریم اس میں ہمارے اس عزیز جوڑے اور سننے والے حضرات و خواتین کے لیے خیر پیدا فرمائے۔ سوال یہ ہے، جو ہم نے 12 برکات 12 خوبیاں نکاح کی سنی، یہ کہاں ہے؟ آج کی زندگی میں عام طور پر نکاح اور رحمت کی بجائے عذاب بن چکا ہے، اطمینان و سکون کی بجائے قلق، اضطراب اور ٹینشن کا سبب بن چکا ہے۔ کیوں؟ حضرات و خواتین توجہ کریں، نکاح عظیم الشان نعمت، اس نعمت کی برکات کو پانے کے لیے جس رب ذوالجلال نے نکاح میں فوائد، ثمرات، برکات رکھی، انہوں نے ان ثمرات کو پانے کے لیے آداب بھی بیان کیے ہیں۔ ہم لوگوں نے ان آداب کی پاسداری نہ کی، اللہ نے برکات سے محروم کر دیا۔ آئیے انہی آداب کو ایک ایک کر کے شمار کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، شاید حضرات و خواتین کا فائدہ ہو، اور اللہ کرے کہ ضرور ہمارے اس نئے پیارے جوڑے کا فائدہ ہو۔ نکاح کی برکات کو پانے کے لیے پہلا ادب یہ ہے کہ رشتے کا انتخاب بچے اور بچی دونوں کے دین اور اخلاق کی بنیاد پر ہو۔ اللہ نہ کرے اور اپنے اس پیارے جوڑے کے بارے میں ہمیرا یہ قطعاً خیال نہیں، اللہ نہ کرے اگر بچے کا کردار ٹھیک نہیں، اب اس کے حسن و جمال، اس کے گرین کارڈ، اس کے پاسپورٹ، اس کے ڈالروں کا میری بیٹی کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو وفادار ہی نہیں، جس میں دین نہیں، جس میں اخلاق نہیں، اس کی آنے والی بیٹی سے وفاداری کہاں سے آئے گی؟ اور اللہ نہ کرے اگر بیٹی دین اور اخلاق والی نہیں، حسن و جمال کی انتہا کو پہنچی ہو، اونچے حسب نسب والی ہو، مال و دولت والی ہو، جب خاوند کی ہے ہی نہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، دین اور اخلاق۔ اور میں جو دین کا ترجمہ یہاں سمجھا ہوں کہ اس کا معاملہ ظاہری طور پر، دلوں کا حال صرف اللہ جانتے ہیں، ظاہری طور پر اس کا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو، اور اخلاق اس کا معاملہ مخلوق سے ٹھیک ہو ظاہری طور پر۔ اگر دونوں میں سے کوئی پرچہ خراب ہے وہ نکاح کے قابل نہیں، اور امید ہے اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ آج کے ہمارے جوڑے کا انتخاب دونوں طرف سے اسی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اللہ میرے گمان کو حقیقت بنا دے۔ دوسری بات، نکاح کی برکات کو پانے کے لیے نکاح کوئی برگر نہیں، چلتے چلتے کنٹین سے خرید لیا، یہ زندگی کا سودا ہے۔ کوئی بیٹی، اچھی طرح سن لیجیے، اور دنیا کی کوئی کورٹ مدنی کورٹ کا فیصلہ بدل نہیں سکتی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے، سیشن کورٹ کی بات چلتی ہے۔ دنیا کی عدالتیں، محمدی کورٹ کا فیصلہ اس کے سامنے ہیچ ہے۔ کوئی خاتون کتنی تعلیم یافتہ ہونے کا دعویٰ کرے، کتنے بڑے جاب پہ ہو، اسے یہ حق نہیں کہ باپ کی رضامندی کے بغیر نکاح کر پائے۔ اور کوئی باپ محدث ہو، مفسر ہو، کچھ بھی ہو،
اس کو یہ اختیار نہیں جہاں چاہے بیٹی کو ہانک دے. بیٹی ہے، انسان ہے، جانور نہیں. نکاح کی برکات کو پانے کے لیے باپ اور بیٹی دونوں کا اتفاق ضروری ہے، وگرنہ ایزی کم ایزی گو. کنٹین میں سودا ہوا، راستے میں چھٹی ہو گئی. پارک میں بیٹھے بیٹھے دونوں کی راہیں جدا ہو گئی. نمبر 3، نکاح کی برکات کو پانے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چابی یہ عطا فرمائی ہے، جس قدر نکاح میں سادگی ہوگی اسی قدر نکاح میں برکت زیادہ ہوگی. عقل کے کیا کہوں میں جی، مثلا عقل کو کیا کرے، سارا زور اپنے دکھانے کا نکاح پہ لگا دیتے ہیں. ادھار اٹھا اٹھا کے، قرض لے لے کے. شاید بیٹے اور بیٹی کے لیے یہی موقع، اس کے بعد نہ انہوں نے کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ رہائش چاہیے. جنت میں جا رہے ہیں جہاں سب کچھ فری ہے. عقل کہاں ہے؟ نکاح کی برکت کو پانا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں. جتنی زیادہ نکاح میں سادگی ہوگی اتنی زیادہ برکت ہوگی. یہ شادی حال، یہ فنکشنز، نام نکاح کی سنت کا اور کام شیطانی. گندگی کا نام بریانی رکھنے سے وہ بریانی بن جائے گی. خنزیر کا نام بکری رکھنے سے وہ پاک صاف ہو جائے گی. شیطانی کرتوتوں کا مرکز نکاح اور شادی کو بنا رکھا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی مقدس چیز. نمبر 4، نکاح کی برکات کو پانے کے لیے بیٹا خوب کان کھول کے سننا، اور بیٹی بھی سنیں. نکاح میں کوئی لونڈی، کوئی آقا نہیں، اور کوئی پین اور کوئی ملکہ نہیں. نکاح کے دونوں فریق. بیٹا قریب ہو جاؤ، ساری بات اب تم دونوں کے لیے. بیٹا اور بیٹی دونوں واجب الاحترام. جس نکاح کی دونوں بیٹے اور بیٹی کان کھول کے سن لو، دونوں میرے شاگرد ہیں. دونوں کان کھل کے سن لیں، کھول کے سن لیں. اگر بیٹی اور بیٹا دونوں اس بنیاد پر نکاح کی بسم اللہ پڑھیں گے کہ میں نے اپنے ساتھی کا احترام کرنا ہے، اس کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے، اپنے حقوق کو ادا کرنا ہے، انشاءاللہ برکتوں کی برکھا برسے. اور جہاں بیٹا سمجھے گا ڈاکٹر صاحب نے ایک لونڈی مسجد میں میرے ہاتھ میں ہانک دی، اور بیٹی سمجھے گی کہ سر نے آج ایک پین مجھے دے دیا، میں شاپنگ کے لیے جاؤں گی، وہ میرا پرس اٹھائے گا اور میں کہہ کے دکان والے کے ساتھ لگاؤں گی، یہ کنبا ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے، اس میں خیر نہیں ہوگی، شر ہوگی. اور امید ہے انشاءاللہ ہمارا بیٹا اور بیٹی ایسے نہیں ہوں گے. بیٹیاں اپنے گھروں میں سونے کی چڑیا ہیں. کتنے گھرانے ایسے ہیں، ایک ایک بیٹی کتنے بیٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. رب ذو جلال کا نظام ہے، بیٹیوں نے جانا ہے، اور بیٹا وہ بھی کوئی سستی چیز نہیں، بڑی قیمتی چیز ہے. نکاح کی برکت کو پانے کا راز جن باتوں میں اللہ کریم نے رکھا ہے، ایک بات یہ ہے، میاں اور بیوی دونوں اپنا نہیں دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں. جتنا زیادہ آپس میں احترام کریں گے انشاءاللہ اتنی زیادہ خیر ہو. اسی حوالے سے
ایک بیماری جو میڈیا چینلز اور یہ جو شیطانی چیزیں ہیں ان سے آ چکی ہے. بیٹا اور بیٹی دونوں توجہ کریں. بات کچھ ہچکچاہٹ کی ہے لیکن اللہ کرے کہ مصلحت کی خاطر مجھے بولنا پڑے گا. چیمہ صاحب غلط ہو تو مٹوک جناب. چینلز پہ کمینے لڑکے کھٹیا لڑکے ناچیاں دیکھتے ہیں اداکارہ دیکھتے ہیں. اب گھروں میں جھگڑا ڈالتے ہیں کہ تم بھی ایسی بنو. اور لڑکیاں فنکار ناچے گندے اداکار دیکھتی ہیں. اب خاوند سے تقاضا تم بھی ایسے کرو. بیٹا بھی سنے اور بیٹی بھی سنے کان کھول کے. جو اداکار ہوگا وہ خاوند نہیں ہوگا اور جو ناچی ہوگی پھر وہ بیگم نہیں ہوگی. دونوں میں سے ایک لینی ہے, ایک ملنا ہے. اداکار لینا ہے تو جاؤ کہیں اور سے جا کے, وہ نکاح سے نہیں ملے گا. اور اگر ناچی لینی ہے تو پھر مسجد میں کیا لینے آئے ہو, جاؤ کہیں گندے بازار میں. اس نکاح میں ہم جو کر رہے ہیں, ایک بیٹے اور بیٹی کو نکاح کی بابرکت چھتری میں خاوند اور بیوی بنا رہے ہیں. اور افسوس یہ حقیقی گراؤنڈ فیکٹ یہ ہے, یہ بات دن بدن ٹوٹ رہی ہے. ایسے میک اپ کرو, ایسا ڈریس لاؤ, ایسی حرکات کرو, باتیں باعث شرم ہیں لیکن ہو رہی ہے. اس طرح شریف کنبے نہیں چلیں گے. جہاں اداکاریاں ہوں گی وہاں فیملیز نہیں ہوں گی, اور جہاں کنبے ہوں گے وہاں اداکاریاں نہیں ہوں گی. ایک ہوگی مسئلہ ہو سکتی ہے, دو باتیں. یہ پانچویں بات ہے. یہ چھٹی بات, دونوں کنبے بیٹے اور بیٹی کا اللہ کے فضل و کرم سے نکاح کی برکت سے آپس میں ملے. ان میں سے کوئی کنبا اوپر اور نیچے نہیں کہ ہماری بیٹی ان کے گھر میں ہے, اب چیر کے رکھ دیں گے, ان کے گھر کے اندر جو ہوگا ہماری مرضی سے ہوگا. یہ شیطانی تصور ہے. ہم ان کی بیٹی لائے ہیں, ان کے گھر کے اوپر ہمارا جھنڈا ہوگا. کیوں ہوگا؟ تیری بہنیں نہیں ہیں, تیری اماں نہیں ہیں, تیری پھوپھیاں نہیں ہیں, تمہارے کنبے پہ کس کا جھنڈا ہے؟ نکاح کی برکات کو پانے کے لیے ضروری ہے دونوں کنبے اپنے اپنے حدود میں رہیں. جہاں حدود کو توڑیں گے تباہی و بربادی ہوگی. ساتویں بات, بیٹا اور بیٹی اور ان کے کنبے اچھی طرح سنیں. ہم نکاح پڑھا رہے ہیں, کسی فیملی ریسٹورنٹ یا فیملی پارک کا افتتاح نہیں کر رہے. بعض گھٹیا لوگ, اور امید ہے انشاءاللہ یہاں یہ بات نہیں ہوگی لیکن کہنا ضروری ہے, ڈاکٹر طاہر صاحب, بعض گھٹیا لوگ سمجھتے ہیں نکاح ہوا ہمارے لیے ایک فیملی ریسٹورنٹ کا افتتاح ہو گیا. اس کے ڈیوریشن, اس کے اوقات کیا ہیں؟ 24 آورس, 7 days a week. جب چاہے گاڑی میں کنبے کو ڈالا اور سرپرائز کے شیطانی ٹائٹل کے نیچے گھر کے اندر گھس کے. اللہ تجھے ہدایت دے. کون ہے جو 24 گھنٹے کسی کا استقبال کر سکتا ہے؟ بیٹے جو الگ گھر میں رہتے ہیں ان کا استقبال 24 گھنٹے کرنا ممکن نہیں. اب یہ نازک رشتہ دھمادم کہاں سے آگے؟ جی ہم نے چاہا سرپرائز دیں. شیطانی ناموں سے گندی باتیں پیاری نہیں ہو جاتی. نہ بیٹے والوں کے لیے فیملی ریسٹورنٹ ہے, نہ بیٹی والوں کے لیے فیملی پارک ہے. آئے جائیں اجازت سے, پیشگی اطلاع سے,
اور انسانوں کی طرح کسی مقصد سے، کسی ضرورت سے یا کسی دعوت سے آئے دن نکاح نہ ہو گیا عذاب الہی ہو گیا۔ جہاں اس ادب کی پاسداری ہوگی وہاں خیر آنے کے امکانات بڑھیں گے، اور جہاں یہ ادب توڑا جائے گا وہاں خیر۔ اور اسی کے ساتھ بات کر دیتے ہیں، شاید کسی کے کام میں آ جائے، بعض داماد اللہ ان کو ہدایت دے سسرال کے گھر سے نکلتے ہی نہیں۔ یہ عزت والوں کا کام نہیں ہے۔ بیٹی کو لے کے تو نے جانا ہے یا تجھے سسرال والوں نے پالنا ہے، اپنے حدود میں رہ۔ آج ڈرائنگ روم میں عزت اور احترام سے تیرا استقبال ہو، تیری خاطر تواضع ہو۔ اب جو گھر کے اندر گھسا ہوا ہے اس کی عزت کون کرے؟ کہ اپنی عزت کو پامال کرنے کے یہ خود دعوت ہے۔ میں گھٹیا ہوں، آپ کو دھوکہ لگا، میں عزت کے قابل ہوں۔ اور انشاءاللہ امید ہے ہمارا بیٹا اور بیٹی دونوں کے خاندان اس بات کا خوب خیال رکھے۔ 8ویں بات، نکاح رب ذو جلال کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کے ملنے پر شکر کرنا ہے یا نہ شکری؟ جی سب بولو زور سے، یا تھک گئے ہو؟ بول میں رہا ہوں، تھک آپ گئے، آپ بھی تھک گئے ہو؟ رب کی نعمت کے ملنے پر شکر کرنا ہے۔ اب نکاحوں میں مردوں اور خواتین کا جو اختلاط ہے، یہ نعمت کا شکر ہو رہا ہے، یا رب ذو جلال کے غیظ و غضب کو دعوت دی جا رہی۔ خواتین مردوں کے ساتھ اس طرح ہیں جس طرح بیڈ روم میں بھی نہیں ہوتی، یہ نعمت کا شکر ہے۔ نافرمانی کے پروگرامز ہیں، یہ نعمت کا شکر ہے۔ اللہ کے لیے اس بات سے قطعی طور پر دور رہا جائے، اور امید ہے ہمارا آج کا یہ نکاح انشاءاللہ دور ہوگا۔ کوئی نافرمانی اس کو نکاح کی مقدس تقریب کے ساتھ نتھی نہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نکاح کی مقدس تقریب کو پنکچر کر دے، برکات نکل جائیں اور ہم روتے رہ جائیں۔ ان نکاحوں اور ان فنکشن کے حوالے سے ایک اور بات، بعض خواتین، بات شرم کی ہے لیکن کرنا ضروری ہے، بعض خواتین خوب منصور کے آتی ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے بعد ایک صورت تو یہ ہے مردوں کے روبرو غیر محرم، وہ تو ذکر ہو۔ ایک اور بات، نماز کا وقت آیا گول کر گئی، اب اتنا کچھ کیا ہے، وضو کیا بیڑا غرق ہو جائے گا، تیرا بیڑا غرق ہونا ہی ہونا ہے جب تو نماز چھوڑے گی، بچے گی نہیں۔ یہ نکاح کو خراب کرنے کے لیے آئی ہے، برکت دینے کے لیے آئی ہے؟ صاحبان جی سمجھ آ رہی؟ اللہ کے لیے یہ خواتین ڈر جائیں، میرا بس ہو ایسی کسی خواتین کو نکاح کی مجلس میں شامل ہی نہ ہو، وہ ساری مجلس کو بے برکت کرے گی۔ کوئی خاتون نکاح کے ساتھ کسی بے دینی کو نتھی نہ کرے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا نکاح بابرکت ہو، بیٹا اور بیٹی خوشی کی زندگی بسر کریں، بابرکت ان کا جینا ہو۔ اللہ کی نافرمانی سے یہ برکت چھن جائے گی۔ نمی اور گفتگو کی آخری بات، بیٹا اور بیٹی اور دونوں کے کنبے سنیں اور خوب توجہ سے سنیں۔ نکاح اللہ جانے اس کے پیچھے بزرگوں کی کتنی دعائیں ہیں۔
دادیوں کی، نانیوں کی، پھوپھیوں کی، خالاؤں کی، اور اللہ جانے کس کس کی دعائیں ہیں. اب لڑکا جوش میں آئے، لڑکی جوش میں آئے، میں افورڈ نہیں کرتا، ہوش کے ناخن لے. یہ پکی پکائی کھیر نہیں جو بازار سے لے آیا ہے، چاہے تو کھا لیا چاہے پہ، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے. اگر تجھے میاں کی یا میاں کو بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے تو کیا تو پرفیکٹ ہے؟ تیری ساری باتیں پسندیدہ ہیں؟ برداشت کر. تجھ میں کتنی غلطیاں ہیں، حاجہ اخلاق بد کرداری کی بات ہے، وہ الگ معاملہ ہے. نہ تو کامل ہے، نہ تیری بیوی، نہ تیرا خاوند وہ کامل ہے. اگر جینا ہے تو ان باتوں کو نظر انداز کر کے جینا ہے، اور ہمارے دین کی تعلیم یہی ہے. اور امید ہے انشاءاللہ ہمارا بیٹا اور بیٹی دونوں سمجھدار اس بات کو خوب جانتے، سمجھتے، اور اس پر انشاءاللہ عمل پیرا ہوں. ان 9 آداب کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمت سے یہ امید کرتے ہوئے کہ ہماری پیاری بیٹی اور عزیز بیٹا اور ان دونوں کے کنبے ان باتوں کا خوب خیال رکھیں گے. اور امید ہے ہم نے جو پہلے 12 باتیں نکاح کی برکت، شان و عظمت کے حوالے سے ذکر کی، انشاءاللہ ہمارا یہ نکاح ان ساری باتوں کو اللہ کے فضل و کرم سے پانے والا ہوگا. بیٹا محمد معز کی بجائے عبد المعز نام ٹھیک تھا. ملک بل نعیم اختر، میں آپ کا نکاح بیٹی سمیہ مسعود بل مسعود احمد، ان کے ساتھ 1 لاکھ مہر نقد جو ادا کر دیا گیا ہے، اور 2 تولے سونے جو ابھی گھر جا کے انشاءاللہ ادا کر دیا جائے گا، میں آپ کا نکاح کر دوں. بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بخیر. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اے اللہ کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمارا یہ پیارا نکاح مبارک بنا، مبارک بنا، مبارک بنا. اے اللہ ہماری بیٹی، ہمارے بیٹے دونوں پر اپنی رحمتوں کی برکت برسا. اے اللہ ہر آنے والے دن میں ان کی محبت، ان کے پیار، اخلاص، ایثار، مودت میں اضافہ ہو. اے اللہ اپنی رحمت سے انہیں ہر شر، حسد، غیبت، شغلی، شرارت سے محفوظ فرما. اے اللہ ان کے دلوں کو ایمان پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر جمع فرما دے. اے اللہ ان کے دلوں میں ہر آنے والے دن میں پہلے سے زیادہ محبت، پیار، خلوص فرمانا. اے اللہ ان دونوں کنبوں کے درمیان پیار، محبت، مودت، اخلاص پیدا فرما. اے اللہ دونوں کنبے اور دونوں بیٹا اور بیٹی ایک دوسرے کے حقوق کا خوب خیال رکھیں، ایک دوسرے کا خوب احترام کریں. اے اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے ذریت صالحہ، بابرکت، بے عیب، پاکیزہ اولاد اپنے فضل و کرم سے عطا فرمانا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ نکاح ان دونوں کی دینی اور دنیاوی سعادت، خوشبختی، ترقی، خوشحالی کا سبب بنانا. دونوں کے لیے اطمینان و سکون اور عزت و وقار کا سبب بنانا. اے اللہ دونوں کنبے ایک دوسرے کے لیے باعث عزت ہوں، باعث احترام ہوں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو ہر شر سے محفوظ فرمانا. اے اللہ کہیں سنی بات اس میں جو غلطی کہنے اور سننے میں ہوئی، اے اللہ وہ معاف فرما دینا. اور اے اللہ جو بات ٹھیک کہی گئی، ٹھیک سنی گئی، اس کو ہم سب کے لیے باعث خیر بنانا اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمانا. اللهم انا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه
وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين.